اور ہمارے اکثر مسلمان بھائی ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ عید کا دن اس دن کو کیوں مناتے ہیں، اور اس لاعلمی کی وجہ سے ان کو نہیں علم کہ عیسائیوں کا اس 25 دسمبر کے پیچھے عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ لاعلمی کی وجہ سے وہ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے کہہ رہے ہیں، اور ہم میں سے اکثر نوجوان جن کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے، وہ ان کی بڑی بڑی محافل میں جا کر کے، سیمیناروں میں جا کر کے، ان کی محفلوں میں جا کر کے ان کے ساتھ مل کر کے کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بھائیو سمجھو تو صحیح، جانو تو صحیح، وہ اس دن عید مناتے کیوں، وجہ کیا ہے؟ ان کا اس کے پیچھے ایک نظریہ، ایک عقیدہ، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی اس دن پیدائش ہوئی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ عز و جل کو عیسیٰ کا باپ مانتے ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں، ہم ان کی محافل میں، ان کے جلوس میں، ان کے پروگراموں میں جا کر کے اس کیک کے اوپر چھری چلا کر کے خوش ہو کر کے سیلفی بناتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہ میرے بھائی، نہ میرے دوست، آئیے نا حضرات، میرے اللہ مالک کائنات نے حدیث قدسی حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوں مگر بات اللہ عز و جل کی ہو۔ میرے کریم نبی نے بیان فرمایا، میرے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں شتمنی ابن آدم، آدم کا اولاد، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اور یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دے۔ وَكَذَّبَنِي ابن آدم، اور آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا يَنبَغِي أَن يُكَذِّبَنِي، آدم کے اولاد کے یہ لائق نہیں ہے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ میں اللہ کو جھوٹا قرار دے، میری تکذیب کرے۔ اللہ تجھے آدم کا بیٹا کیسے گالی دیتا، تیری تکذیب کیسے کرتا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی کی زبانی، فرمایا قولہ ان لی ولد، آدم کا بیٹا جس وقت یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، گویا کہ اس نے میری تکذیب کی ہے، اور ہم نہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی تکذیب بیان کرتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اگر ہم ان کی محافل میں شریک ہوں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، انہیں اگر ہم کہیں گے ہیپی کرسمس ڈے، تو گویا ہم بھی اللہ کا بیٹا مان رکھے، اور جو بندہ اللہ کا بیٹا مانے اس کا دین اسلام کے ساتھ دور کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا
نکل جائے نا یہ ہمارے علاقہ مکھیا گلی کلیار مری کی طرف، تو برف کے اندر وہ بت بنا کر کے میں نے دیکھے، لال رنگ کا جبہ بنایا جاتا ہے انہیں، اور جس طرح سے وہ عیسائی لوگ عید مناتے ہیں 25 دسمبر کو، ان کے سارے نقش و نگار یہاں پر مزین کر کے سامنے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن علم، آئیے نا دوستو، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بسا اوقات انسان کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ انسان کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے جملے وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں ہی نہیں، اس کے گمان میں ہی نہیں، اس کے علم میں ہی نہیں، اتنے وزنی جملے ہوتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا یکفی بہا جہنم، وہ نکلنے والے جملے اس کو جہنم کا ایندھن بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. ہیپی کرسمس ڈے کہنے والوں، عیسائیوں کو ان کی عید کی مبارک دینے والوں، تم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے. دوستو، اس بات سے باخبر رہو کہیں ایسا نہ ہو ہم لا علمی میں کل یا پرسوں نے ہیپی کرسمس ڈے کہہ بیٹھے تو میرے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے. اور وہ میرے دوست، ان کے لیے پیغام کہ جو ان کی محافل کے اندر جا کر کے شریک ہو کر کے کیکوں کے اوپر چھریاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے ہاتھ باندھ کر کے میں یہ گزارش کروں گا، یہ پیغام دوں گا، اوے میرے دوست، اس کیک کے اوپر چھری چلانے سے پہلے یہ بات سوچ لے کہ تو نے کیک کے اوپر چھری بعد میں چلانی ہے، پہلے تیرے ایمان کے اوپر چھری چل جانی ہے. کیونکہ ان کا یہ ایمان، ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ نظریہ کہ عیسیٰ کون؟ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اور سیدہ مریم اللہ کی زوجہ ہے، نعوذ باللہ. اور یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، اس کو اپنانے والا بھی کافر، اس کی حمایت کرنے والا بھی کافر. آئیے نا حضرات، امام عمر بلخی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، آئی تو نا ان کی دیوالی، ان کی عیدوں میں ہم گفٹ لے کر کے جاتے ہیں، کوئی پھول لے کر کے، کوئی مٹھائی کے ڈبے لے کر کے. امام عمر بلخی کہتے ہیں کہ جو شخص ان کی عیدوں میں شریک ہوا، خواہ ایک انڈا لے کر کے چلا گیا، گویا کہ اس نے اتنا بڑا کفر کیا، اتنا بڑا جرم کیا. جتنا گناہ اس کافر کو ملے گا اگر یہ ایک انڈا لے کر کے ان کی عید میں شریک ہوتا ہے، تو گناہ کے اندر اسی کافر کے برابر کا گناہ اس مسلمان کو بھی ملے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. آئیے نا دوستو، کافر نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ نے ان کفار سے جہنم کے دروازے کو بھرنا ہے، جہنم کے گڑھے کو بھرنا ہے. دوستو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، اپنے ایمان کو بچانا ہوگا. سوچنا سمجھنا یہ ہوگا کہ کوئی ایسا قدم ہم تو نہیں اٹھا رہے کہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہم بھی جہنم کے دروازے میں چلے جائیں.
کیونکہ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے کریم نبی نے وما ینطق عن الہوی والی زبان اطہر سے اعلان فرما دیا، فرمایا جو کوئی بھی کفار کی مشابہت کرے گا، جو کوئی امور میں یہودیوں کی مشابہت کرے گا، مجوسیوں کے طریقے کو اپنائے گا، اسے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، انہی کی صفوں سے کل اسے اٹھایا جائے گا۔ عیسائیوں کا نا ایک بڑا بادشاہ، بڑا پادری، اور عیسائی مذہب کے اندر پادری اسے بنایا جاتا ہے، سردار بادشاہ اسے بنایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا۔ ان کے مذہب کا ایک رکن ہے، شرط ہے اس کے امام کی۔ ایک دن ان کے زمانے کے مشہور امام جن کا نام امام باقلانی رحمہ اللہ، عیسائیوں کے پادریوں نے بلا لیا۔ اس وقت بلایا دربار کے اندر، سوچ دیکھیے ان کی، بلا کر کے کہنے لگا، بلانے سے پہلے، مدعو کرنے سے پہلے اس بدماش نے ایک دروازہ بنایا جس کا سائز تھوڑا چھوٹا رکھا۔ فرمایا امام باقلانی کو بلایا جائے۔ باقی سارے دروازوں کو بند کروانے کے بعد اس چھوٹے دروازے کو کھولا۔ وجہ یہ تھی کہ جس وقت امام باقلانی دربار میں داخل ہوں گے انہیں جھک کر کے آنا پڑے گا ہمارے سامنے۔ لیکن اللہ نے امام باقلانی کو بڑا فہم دے رکھا تھا، بڑا دانا قسم کا وہ انسان تھا۔ جس وقت دیکھا نیا دروازہ اور سائز میں چھوٹا، انہوں نے رستہ بدل لیا، محل کے دوسرے جانب سے بڑے دروازے سے داخل ہو کر کے اس بدماش کی چال کو ناکام کرنے کے بعد اس کے سامنے آ گئے۔ اب سوال کر رہا ہے عیسائیوں کا بادشاہ، کہنے لگا آپ کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، ان کا امتی ہوں۔ فرمایا آپ کے نبی نے کبھی زندگی میں کوئی جنگ لڑی؟ فرمایا جی جی میرے نبی نے بدر بھی لڑی، احد بھی، حنین بھی، فلاں بھی فلاں بھی۔ فرمایا آپ کے نبی نے ساری جنگوں کو فتح کیا یا شکست بھی کھا کر کے واپس پلٹے؟ کہا اللہ نے فتح سے بھی ہمکنار فرمایا، اللہ نے میرے حضور کو شکستیں بھی دلوائی ہیں جنگوں کے اندر۔ وہ بدماش کی چال دیکھیے۔ دوسرا سوال کہنے لگا یہ نبی کی توہین ہے، نبی کی شان میں کمی کا سبب بنتی ہے کہ نبی بھی غور سے شکست ہو جائے، مگر ظالم کو پتہ نہیں جس کو سوال کر رہا ہے اللہ نے اسے بڑا علم دے رکھا ہے، بڑا دانائی والا شخص ہے۔ کہنے لگا اگر نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے نبی کو شکست ہو جائے، اگر نبی کو سولی چڑھا کر کے نبی کو قتل کر دیا جائے تو نبی کی شان میں کیسا ہے؟ عیسیٰ بن مریم کو سولی چڑھایا گیا تھا۔ ایک جواب۔ دوسرا سوال کرنے لگا، کہنے لگا ما قصہ تو عائشہ، محمد جی عائشہ کا کیا قصہ ہے؟ امام باقلانی کہنے لگے ارے بابا قصہ تو عائشہ کا قصہ مریم علیہ السلام، حضرت عائشہ کا قصہ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ سیدہ مریم کا قصہ ہے۔ عقل ٹھکانے آگے اس بے ایمان کی۔ کہا جس طرح سے
سیدہ مریم پر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی. اسی طرح سے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگی ہے. دو سوالوں کے جواب بند ہو گئی. جس وقت تینوں سوال ناکام ٹھہرا پھر امام باقلانی نے اسے سمجھانے کے لیے سوال کیا. کہا اتنا بڑا محل ہے تیرا, اتنا بڑا دربار ہے تیرا, مگر کھیلنے والے تیرے بچے نظر نہیں آ رہے. کہا ہم جو ہیں, ہم عیسائیوں کے پادری, ہماری اولادیں نہیں ہوتی, تجھے علم نہیں ہے, ہم تو شادیاں ہی نہیں کرتے. تہارے ظالم, اولاد کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہو, شادیاں نہیں کرتے ہو, وہ الہ واحد کا بیٹا مانتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ دوستو, جس وقت علم ہوگا اور عقیدے پر رسوخ ہوگا, عقیدے کا علم ہوگا, تو پھر ہم ان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکیں گے. مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں 10 بڑے موبائل نکل آئیں گے, 15 بڑے موبائل جن کی بڑی بڑی قیمتیں ہم نے جھکا کر کے لیے ہوں گے. افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک بھی عقیدے کی کتاب پورے گھر میں نہیں ملے گی. چلے جاؤ خدارا, جہاں 10 موبائل ہیں 9 گھر میں رکھ لو, ایک عقیدے کی کتاب اپنے گھر میں ضرور رکھو. اپنی اولادوں کو عقیدہ سمجھاؤ. بابا یہ ہے عقیدہ توحید, یہ ہے توحید کی اقسام, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات انہیں کہتے ہیں. اپنے گھروں کی لائبریریوں میں, اپنے گھروں کی الماریوں کے اندر لا کر کے رکھو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تقویت الایمان, لا کر کے رکھو محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید. پڑھاؤ اپنی اولادوں کو. جہاں پر لاڈ اور پیار سے موبائل دیتے ہیں, یہ 10 منٹ موبائل, اس پہ گیم کھیل لو, وہاں زبردستی زور جبر کر کے اپنی اولادوں کو کہو یہ عقیدہ توحید پڑھو. عقیدہ واسطیہ لا کر کے رکھو, عقیدہ طحاویہ لا کر کے رکھو, مترجم ابھی ہے مارکیٹ کے اندر. اولادوں کو پڑھاؤ تاکہ اولادوں کو عقیدے کا علم. جس وقت اولاد کو عقیدے کا پتہ ہوگا وہ ہیپی کرسمس کبھی نہیں کہے گا. اور ان ظالموں کا عقیدہ عیسائیوں کا ان اللہ ثلث الثلاث, کہتے اللہ اکیلا نہیں ہے, 3 ملا کر کے اللہ بنتے ہیں. کون؟ عیسیٰ, مریم اور اللہ. ان تینوں کو ملاؤ تو ایک اللہ بنتا ہے. ان عقائد کی باتوں کو سمجھیے, اپنی اولادوں کو سمجھائیے. اس وقت اولاد سمجھ جائے گی عقیدہ ثلث کے متعلق, پھر کبھی ہیپی کرسمس نہیں کہے گی. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا وہ سندریاں ہم نے بیٹھکوں کے اندر سجا کر کے رکھی, جن کے اندر لال رنگ کا جبہ پہنا ہوا ان کا وہ بابا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لگ کہ اس کے پیچھے ان کا نظریہ کیا. وہ برف بنی ہوئی, درخت کے اوپر لائٹیں سجی ہوئی, اس کے پیچھے ایک نظریہ باطلہ ہے, عقیدہ باطلہ ہے کہ جس کو اپنانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. آؤ دوستو ایمان کی فکر کرو. آئیے حضرات بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر طیار کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بھیجا کس کی طرف؟ عیسائیوں کا بادشاہ جس کا نام نجاشی ہے. عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس, نجاشی کے پاس جس وقت سیدنا جعفر طیار پہنچے,
اس بادشاہ نے ان سے سوال کیے، جواب لیے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق۔ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت سنا دی۔ سورہ مریم کی تلاوت سننے کے بعد نجاشی کے الفاظ، فرمایا یہ جو زمین پر بکھرے ہوئے ان کے اندر فرق تو ہو سکتا ہے، مگر جس طرح سے جعفر طیار نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق قرآن سے رہنمائی کی ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ سورہ مریم کی قرأت سننے کے بعد نجاشی مسلمان ہو گیا۔ ہوگا اس وقت عیسائی مسلمان جس وقت ہمیں عقیدہ سنس کا علم ہوگا، ہمیں پتا ہوگا اللہ نے عیسیٰ بن مریم کے اوپر کتنے بڑے بڑے احسان کر رکھے تھے، عیسیٰ بن مریم کے خاصے کون کون سے تھے، ہمیں علم اس وقت ہوگا جس وقت عقائد کا ہم علم سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سورہ مریم کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ دوستو آئیے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا۔ میرے نبی بیان کرتے ہیں، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو بھی مومن مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور بشر مانے رسولوں کو، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا ایسے عقیدے والے بندے کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر کے جنت کے 8 دروازے اسے صدا لگائیں گے۔ جب عقیدہ یہ ہوگا عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے، جب عقیدہ یہ ہوگا کہ بشر ہیں، جنت کے حق ہونے کا اور جہنم کے حق ہونے کا عقیدہ جس وقت انسان کا ہوگا، میرے حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کو صدا لگائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، اقلیتوں کے حقوق ہیں، اور جو دین حنیف مجھے آپ کو ملا، رب اکبر کی قسم ہے اس سے عظیم کوئی دین نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اس نے ہر ایک چیز کے حقوق کو واضح بیان کر دیا ہے۔ اہل کتاب کو، اقلیتوں کو ان کے تمام تر حقوق دلوانے کی قرآن نے تلقین کی ہے اور پابند کیا ہے مسلمانوں کو۔ اگر معاہدے کے تحت اہل کتاب آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں رہتے ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور جو بندہ مومن اقلیتوں سے کیے گئے معاہدے کی مخالفت کرے گا، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے مومن کو جنت میں لے کر کے جانا تو بہت دور، جو اقلیتوں کے حقوق کو غصب کرے گا، ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، میرے نبی کہتے ہیں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مسوم سکے گا۔ ایسے بندے کو جنت سے اتنا دور لے کر کے جایا جائے گا۔ لیکن جہاں اسلام نے ان کے حقوق کی بات کی، وہیں پہ میرے نبی نے اعلان فرمایا میری امت کا کوئی بندہ بھی ہفتے کے دن کو مقرر کر کے ہفتے کا روزہ نہ رکھے۔ کیوں نہ رکھے؟ کیونکہ اس دن عیسائی روزہ رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کا بھی میرے حضور نے وہیں پر حکم دیا ہے۔ آئیے نا حضرات، اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، یہ عقیدہ میرے آپ کا ہونا چاہیے، اور عقیدہ باطلہ سے دور رہیے۔ آخری بات، میرے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، میرے اللہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، لیکن اللہ مالک کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، فرمایا یہ جو ہے بات اپنی زبان سے نکال رکھے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، میرے اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منکم، فرمایا اتنے سخت جملے ہیں یہ کہ یہ قریب تھا کہ آسمان ان جملوں کی وجہ سے پھٹ جاتا، فرمایا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھاڑ دی جاتی ان کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کی وجہ سے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، پھر اللہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے سخت تھے، یہ انہوں نے جو مجھے گالی دی اتنی سخت تھی، قریب تھا کہ ان کے اوپر آسمان کو پھاڑ دیا جاتا، زمین میں شگاف پڑ جاتے اور پہاڑ اپنی جگہ سے لرزنا شروع کر دیتے۔ آج مجھے گالی دی جائے، میرے والدین کو دی جائے، غصہ آتا ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ کو گالی دی جائے اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ ہماری کتنی عیدیں گزرتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، مسلمانوں کا جمعہ، اذانیں، نمازیں، کوئی ایک مثال لائیے نا کسی عیسائی نے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ایک بکرے کے اوپر چھری چلائی ہو ملک پاکستان میں کہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے میں بھی ان میں شامل ہو جاتا، یہ مثال نہیں ملے گی، لیکن ایسی 20 مثالیں ملے گی کہ ان کے کرسمس ڈے کے اوپر مسلمان کیک کاٹتا ہوا نظر آئے گا۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کی فکر کرو، اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا، آخری بات فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ نے احد کا لفظ بول کر کے ہندوؤں کے عقیدے کا رد کر دیا کہ جو کہتے ہیں سانپ بھی خدا، گائے کو پکڑا تو یہ خدا، پتھر کو دیکھا تو یہ خدا، ہر چیز کو خدا کہنے والے اللہ نے اعلان فرما دیا، فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہی احد ہے، وہی الہ ہے، الہ صرف ایک ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسی مضبوط چٹان کہ جس سے نہ کوئی چیز نکل سکے نہ اس میں داخل ہو سکے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اللہ نے جواب دے دیا اللہ الصمد۔ جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اللہ نے جواب دے دیا اللہ الصمد۔ اور فلاسفہ ان کا عقیدہ کہ اللہ سے 10 عقلیں نکلی اور 10 عقلیں جو ہے وہ ساری زمین اور آسمان کا نظام چلا رہی، اللہ نہیں چلا رہا۔ یہ فلاسفہ کا عقیدہ کہ دنیا کا نظام چلا رہی تو صرف 10 عقلیں، اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا، فرمایا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلتی، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا اس کا کفو کوئی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں۔
یہ ہے اللہ۔ اور میرے کریم نبی نے اس سورہ اخلاص کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا، قرآن سارا پڑھو، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی۔ اور مفسرین کرام کہتے ہیں قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں توحید نہ بیان ہوئی ہو، اور یہ سورت کا خاصہ ہے کیونکہ یہ توحید پر مبنی سورت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اس سورت کو ایک مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ اسے 10 پاروں کا اجر دے گا۔ 10 پاروں کے پڑھنے کا اجر کیوں ملے گا؟ کہ یہ سورت خالصتاً توحید پر دلالت کرتی ہے۔ ایک صحابی ایک سفر پر گئے، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت، کتنی محبت تھی اس سورت کے ساتھ۔ واپس پلٹے، صحابہ نے شکایت کی رسول اللہ کو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا صحابی ہمیں جماعتیں کروانے والا ہر سورت میں سورہ اخلاص، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا رہا۔ فرمایا کیوں؟ کہا اللہ کی توحید سے پیار اتنا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری نیت صاف ہے تو یہ جنت میں لے جانے کے لیے عمل کافی ہو جائے گا۔ دوستو عقیدہ توحید کو سمجھیے، ایک سے عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے رب اکبر کی قسم ہے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اپنے گھروں کا ماحول بنائیے، عقیدے کو پڑھیے، عقیدے کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھلائیے۔ مالک کائنات سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔